أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز ومکرم حاضرین جماعت، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلامی ماں اور بہنوں، گزشتہ جمعہ خطبہ میں اولاد کی تربیت میں والدین کا کیا کردار ہونا چاہیے آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا. لہذا اس جمعہ میں یہ مناسب تھا کہ والدین کی خدمت اولاد پر کس طریقے سے شریعت نے رہنمائی کی ہے اس کو بیان کیا جائے. اسی مناسبت سے میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے آج کے جمعہ خطبہ کا عنوان انتخاب کیا ہے والدین کی خدمت. والدین ماں اور باپ کو کہا جاتا ہے اور ماں اور باپ ہی ہمارا وجود کا سبب ہے. ہم نے اور آپ نے اس دنیا کو جو دیکھا ہے، اس دنیا میں ہم آئے ہیں تو اس میں اللہ رب العالمین نے والدین کو ذریعہ بنایا اور پھر ہمارا وجود کو بخشا. اس عنوان کو بیان کرنے کے لیے عالمی سطح پر لوگ مختلف انداز میں تقریریں کرتے ہیں، چاہے اس کا مذہب اسلام کے علاوہ ہی کیوں نہ. سیمینار کرتے ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں، ڈرامہ اور فلم کے ذریعے سے والدین کی خدمت کو اجاگر کیا جاتا ہے. ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مذہب اسلام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نازل کردہ مذہب ہے اور مقبول ترین دین ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو کیا رہنمائی کیا ہے. قرآن مقدس کی بہت ساری آیتیں ہیں. میں ان تمام آیتوں کو اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، اور احادیث مبارکہ کی بھی ذخیرے موجود ہیں والدین کی خدمت کے بارے میں. ان تمام احادیث کو میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، لیکن بطور دلیل کہ اسلام نے ہمیں اور آپ کو والدین کی خدمت پر کس طریقے سے ابھارا ہے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. وما توفیق الا باللہ. سب سے پہلی آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تم لوگ اللہ کی عبادت کرو
اور اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک اور ساجد مت ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اپنی عبادت کو مقدم کیا، کہا کہ تمہاری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ تم میری عبادت کرو، میری ذات کے ساتھ، میری وحدانیت کے ساتھ کسی اور کو شریک اور ساجد مت ٹھہراؤ، اور یاد رکھو کہ اپنے والدین کی خدمت کرنا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ سے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ اس روئے زمین میں اگر اللہ کے حقوق میں سب سے بڑا کوئی حق ہے تو وہ اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور اسی طریقے سے اگر مخلوقات میں سب سے کسی اور کا حق ہے تو اللہ رب العالمین نے والدین کے حق کو مقدم کیا ہے۔ اور یہ بات بھی جان لیں کہ اللہ کے حقوق میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو ساجی کرنا ہے، شریک کرنا ہے، اور اسی طریقے سے بندوں کے حق میں سب سے بڑا گناہ والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا ہے۔ دوسری آیت سورۃ الانعام آیت نمبر 151، اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، تمہیں درس اور سبق دیتا ہوں کہ کس چیز کو اللہ رب العالمین نے تم پر حرام قرار دیا ہے، وہ کون سا کام ہے، وہ کون سا عمل ہے جس کو اللہ رب العالمین نے تم پر حرام قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ شرک کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، گویا کہ اس سے ناسلوک اور برے برتاؤ کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ تیسری آیت جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 ہے، جو میں نے خطبہ مسنونہ کی بات پڑھی تھی، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں تم فلا تقل لہما اف، لفظ اف تک نہ کہو۔ لفظ اف معمولی مصیبت میں، اذیت اور تکلیف میں اس لفظ کو کہا جاتا ہے، فلا تقل لہما اف، اف بھی نہ کہو، ولا تنہرہما، اور اس کو ڈانٹو مت، والدین کو ڈانٹو مت، ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور نہایت ادب اور احترام کے ساتھ باتیں کیا کرو۔ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 23 میں 3 باتوں کو اللہ رب العالمین نے خاص طور سے ہمارے لیے بتائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم لفظ اف تک نہ کہو، انہیں ڈانٹو مت، اور ان کے ساتھ جب بھی باتیں کرو تو ادب اور احترام کے ساتھ باتیں کیا کرو۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ والدین کو نہ صرف اف بلکہ نہ جانے کتنی تکلیفیں دی جاتی ہیں، اور کس طریقے سے اسے دھمکایا جاتا ہے، ڈانٹا جاتا ہے،
اور ادب اور احترام تو والدین کے سامنے اولاد کرتی ہی نہیں ہے، اسے سوچنا چاہیے کہ ہمارا وجود اس روئے زمین میں اگر کسی کے ذریعے سے ہوا ہے تو صرف اور صرف ہمارے والدین۔ اگلی آیت کا ترجمہ کچھ دیر بعد میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے والدین کی خدمت کو اس طریقے سے واضح کیا ہے، اور بھی بہت سی آیتیں ہیں۔ جہاں تک حدیث کا تعلق ہے، قرآن کے اندر بھی ایک آیت اس طرح کی ہے سورہ لقمان کے اندر کہ اگر والدین، آپ کے والدین اگر مشرک ہیں، اللہ رب العالمین نے پھر بھی کہا کہ تم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ مسلمان تو چھوڑیے، اگر والدین کافر بھی ہے، اللہ رب العالمین نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ برا برتاؤ کرو۔ اس ضمن میں کئی حدیثیں آتی ہیں، ان میں سے ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے 5978۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اسماء ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن، ابو بکر صدیق کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر کہتی ہے کہ میری والدہ، میری ماں صلح حدیبیہ سے پہلے اسلام قبول نہیں کی، لہذا جب اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا لیکن میرے پاس آئی، ابو بکر کی بیوی ہے، حالت کفر میں میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ تم مجھ سے صلہ رحمی کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میری ماں کی اس فریاد کو، میری ماں کی اس آرزو اور تمنا کو پوری کروں، میں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اے اسماء، تم اپنی والدہ سے اچھا برتاؤ کرو، اس سے صلہ رحمی کرو، ایک ماں کا جو حق ہے اس حق کو ادا کرو۔ اسماء بنت ابی بکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگرچہ وہ کافرہ ہے لیکن تم اس سے اچھا برتاؤ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کی 5971 میں، جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس روئے زمین میں سب سے زیادہ میرے نزدیک کون حق رکھتا ہے، مستحق ہے کہ میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں، اچھا برتاؤ کروں؟ روئے زمین میں سب سے کون ایسا شخص ہے جس سے میں اچھا برتاؤ کروں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، وہ کوئی اور شخصیت نہیں بلکہ تیری ماں ہے، تو اپنی ماں سے اچھا برتاؤ کیا کرو۔ پھر اس نے کہا اس کے بعد کون؟ کہا پھر تمہاری ماں۔ اس کے بعد کہا پھر کہا تمہاری ماں۔ چوتھی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ابوکا، پھر تمہارے باپ، تمہارے باپ سے تم اچھا سلوک کیا کرو۔ بہت سارے فضائل احادیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے چند فضائل میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ سب سے محبوب ترین عمل کیا ہے۔ سب سے محبوب ترین عمل کیا ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 5970 میں موجود ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک مشہور صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے ای العمل احب الی اللہ عز وجل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیے کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل کیا ہے، اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، وقت پر نماز کو ادا کرنا یہ سب سے محبوب ترین عمل ہے۔ دوسرا سوال تھا ثم ای، پھر اس کے بعد کون سا محبوب ترین عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم بر الوالدین، کہا کہ اس کے بعد والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل ہے۔ یہاں تک کہا گیا
کہ اگر کوئی انسان جہاد کی فضیلت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے والدین کی خدمت کرے۔ بعض مواقع پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جہاد کو ملتوی کر دیا اور کہا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں، تم اپنے والدین کی خدمت کرو اور جہاد کی فضیلت کو حاصل کرو۔ اس کی دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 5972، عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میں جہاد میں شریک ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کہا کہ ہاں میرے والدین زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، ان دونوں کی خدمت کر کے جہاد جیسے عظیم عبادت، جہاد جیسے عظیم عمل کی فضیلت کو تم حاصل کرو۔ تمہیں میدان جہاد میں تلوار اور تیر اٹھانے کی، ڈھال اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے والدین کی خدمت کر لو، اپنے والدین کی مصیبت کو دور کر دو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور تم والدین کی اس نیکی کو جہاد کی فضیلت سمجھ لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اسی طریقے سے والدین کی خدمت جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ ان کے جو والد جاہمہ ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جہاد کا مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جہاد میں جانا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں، تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا کہ فَلْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، تم اپنی والدہ کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کر لو، یا جہاد کی فضیلت حاصل کر لو، کیونکہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ بعض روایت میں یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2781 میں موجود ہے، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ کیا الکا ابوان، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں ہمارے والدین زندہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَلْزَمْهُمَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ أَرْجُلِهِمَا، تم ان دونوں کی خدمت کر کے جہاد کی فضیلت کو حاصل کرو، کیونکہ جنت ماں اور باپ دونوں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جنت کی تلاش میں ہم کہاں جاتے ہیں؟ جنت کی ہم کہاں تلاش کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ تمہاری ماں کے قدموں اور تمہارے باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ہم اپنے والدین سے برے برتاؤ کرتے ہوئے کیا اس بات کی امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے گا؟ صرف اتنا ہی نہیں، اس کی فضیلت میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی انسان بڑا سے بڑا گناہ کو انجام دے دے تو والدین کی خدمت کو شریعت اسلامیہ نے گناہوں کا کفارہ بتایا ہے۔ بڑا سے بڑا گناہ کسی نے انجام دے دیا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس کی دلیل صحیح الترغیب والترہیب حدیث نمبر 2104 میں موجود ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، گناہ کا نام نہیں لیا، بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیا میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ کھلا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا نہیں، میری ماں تو زندہ نہیں ہے، اس دنیا سے رحلت کر چکی ہے۔ کہا کیا تمہاری ماں کی بہن تمہاری خالہ زندہ ہے؟ کہ اللہ کے رسول ہاں میری خالہ زندہ ہے۔ کہا کہ جاؤ تم اپنی خالہ کی خدمت کرو، اللہ رب العالمین تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ شریعت نے ہمیں اور آپ کو اس طریقے سے رہنمائی کی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ ہماری عمر میں برکت ہو، اور دوسرا عمل یہ کہ ہمارے رزق میں کوشادگی ہو، بہت سارے لوگ رزق کی کوشادگی میں
رزق کی فراوانی میں پریشان ہے کہ ہم جو انکم کرتے ہیں وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی نسخہ بتایا۔ مسند احمد کی روایت ہے، جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 266 میں ایک حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزاد فی رزقہ فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو، اس کی عمر بڑھ جائے اور رزق میں کوشادگی ہو، تو وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، یعنی صلہ رحمی کرے۔ پھر اللہ رب العالمین اس کی عمر میں اضافہ کرے گا، یا اس کی عمر میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے گا، اور وہ جو رزق کی پریشانی میں مبتلا ہے اللہ رب العالمین اس کی پریشانی کو دور کر دے گا، خوشحالی میں تبدیل کر دے گا۔ اگر کوئی انسان اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے تو اس کا کیا انجام ہے؟ بڑے بھیانک انجام قرآن اور حدیث کے اندر بتائے گئے ہیں، ان میں سے چند میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پہلا یہ کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، والدین کی نافرمانی کرنا، اس کے ساتھ برا سلوک کرنا، اس کی خدمت نہ کرنا اور اس کے حق کو نہ ادا کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 5976 میں موجود ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، اے میرے ساتھیوں کیا میں تمہیں بڑے سے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند گناہوں کا ذکر کیا، ان میں سے پہلا گناہ الاشراک باللہ و عقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک اور ساجی ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ تو بڑے گناہ والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ بھیانک جرم یہ بھی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور ہر انسان اس بات کی امید کر رہا ہوگا کہ اللہ رب العالمین میری طرف رحمت کی نظر سے دیکھے، لیکن اگر کسی بندہ نے اللہ کے احکام کی پابندی نہ کرتے ہوئے والدین کے ساتھ نافرمانی کی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کی نظر اس شخص کی طرف نہیں ہوگی۔ اس کی دلیل سنن صحیح ترغیب و ترہیب حدیث نمبر 2511 کے اندر ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں جس کی طرف اللہ رب العالمین قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ ان میں سے پہلا شخص ہوگا العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان۔ اور بھی 2 قسم کے لوگ ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ان میں سے آپ نے پہلا فرمایا العاق لوالدیہ، والدین کے نافرمان۔ تو گویا کہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت کی نظر اس شخص کی طرف نہیں ہوگی جنہوں نے اپنے والدین کے ساتھ برا برتاؤ کیا ہے، اور جنت میں وہ شخص بھی داخل نہیں ہوگا جنہوں نے اپنے والدین کے ساتھ برا برتاؤ کیا ہے۔ یہاں تک کہ ہم اور آپ جو نیک عمل کرتے ہیں، یہ نیک عمل اللہ کے یہاں قبولیت کے لیے ایک اہم اور ضروری کام یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ اس کی دلیل ابن حبان کے اندر موجود ہے۔ عمرو بن مرہ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میں نماز قائم کروں گا 5 وقت کی، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کروں گا اور رمضان کے روزے رکھوں گا۔ یہ چند باتیں اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سند دیا، سرٹیفکیٹ دے کر کیا کہا، من مات علی ھذا کان مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ ما لم یعق والدیہ۔
اگر کسی کی موت اس پر ہو جائے، یعنی ان اعمال کو انجام دیتے ہوئے کسی کی موت ہو جاتی ہے، تو وہ انسان قیامت کے دن نبیوں، سچوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا، شرط یہ ہے کہ اس نے اپنے والدین کی نافرمانی نہ کی ہو، اپنے والدین کی نافرمانی نہ کی ہو۔ تو ہماری نمازیں، ہمارے روزے اور ہماری زکوٰۃ کی مقبولیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ وہ شخص ملعون ہے، ملعون قرار دیا گیا ہے جس نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، گویا کہ وہ انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی صحیح ترغیب و ترہیب حدیث نمبر 2420 میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملعون من عق والدیہ، وہ شخص ملعون ہے، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو اپنے والدین کی نافرمانی کرے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کی والدین زندہ ہیں، جن کی والدین زندہ ہیں یا ان دونوں میں سے ایک کوئی زندہ ہے، ان کو راضی کر لیں اور اللہ رب العالمین کی رحمت جنت میں داخل ہو جائیں، کیونکہ جنت میں داخل کے لیے ایک عظیم اور بہت بڑا عمل یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کی نافرمانی نہ کریں بلکہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اب آپ یہ بتائیں گے کہ ہمارے والدین تو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ بھی کہہ سکتے ہیں، میں نہایت اختصار کے ساتھ 2-3 منٹ کا وقت زیادہ لگ سکتا ہے، اس عنوان کو ختم کرنے میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو وفات کے بعد کیا ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں رہتا؟ ہمارے والدین کا انتقال ہو گیا ہے تو کیا ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے؟ شریعت نے اس کی رہنمائی نہیں کی ہے؟ یقیناً رہنمائی کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ ان کے وفات کے بعد صدقہ کریں، صدقہ کریں، ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کریں۔ صحیح مسلم 1630 نمبر کی حدیث میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہمارے والدین کے کوئی دوست ہیں، بحیات ہیں، زندہ ہیں، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یہ بھی صحیح مسلم حدیث نمبر 2552 میں موجود ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اپنے والدین کے حق میں دعا کریں۔ صحیح مسلم 1131 نمبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله، یہ حدیث کو میں نے پچھلے جمعہ خطبہ میں بھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اور اس میں یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جب اولاد والدین کے حق میں دعا کرے تو یہ دعا اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ لہٰذا اپنے والدین کے حق میں دعا کریں، اور وہ کون سی دعا؟ دعا کو بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے مختلف آیتوں میں بیان کیا ہے۔ ان میں سے ایک مشہور دعا جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 میں ہے، جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار عالم میرے والدین کو ان پر رحم فرما، جس طریقے سے انہوں نے مجھے بچپنے میں پالا پوسا تھا، جس طریقے سے انہوں نے شفقت اور مہربانی کی تھی، اے اللہ ان پر تو رحم فرما۔ اسی طریقے سے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 41 میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی مشہور ہے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعا بھی کر سکتے ہیں، اے پروردگار عالم مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے، اور وہ یہ زمین کے تمام مومن مرد کو اور بعض آیت سے مومن عورتوں کو بخش دے قیامت کے دن، یعنی جس دن حساب ہو۔ اسی طریقے سے سورہ نوح کی آیت نمبر 28 میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا بھی ذکر ہے، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ تم مجھے معاف فرما اور میرے والدین کو بھی معاف فرما دے، اور جو شخص میرے گھر میں مومن ایمان کی حالت میں داخل ہو چاہے ان کو بھی تم معاف فرما دے، اور قیامت تک آنے والے تمام مومن مرد اور مومن عورتوں کو معاف فرما دے۔ تو اس طرح سے ہم اور آپ دعا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آخری بات میں کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ والدین ہم
وہ ہے جن کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے ہیں، اور ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ جن کے والد یا والدہ زندہ ہوں ان کو راضی کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں اور جنت کو حاصل کر لیں۔ اگر ہمارے والدین گزر چکے ہیں تو ان کی طرف سے آپ صدقہ کریں اور ان کے حق میں دعا کریں۔ ان کے دوست اور احباب اگر ابھی بھی زندہ ہیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ ان کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو والدین کے حقوق کو سمجھتے ہوئے اس کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جن کے والدین بحیات اور زندہ ہیں، اے اللہ تو تمام اولاد کو نیک اور صالح بنا، اپنے والدین کے حقوق کو سمجھتے ہوئے اس کی ادائیگی کی تو توفیق عطا فرما، اپنے والدین کو راضی کرتے ہوئے اے اللہ اولاد کو جنت نصیب عطا فرما۔ جن کے والدین گزر چکے ہیں اے اللہ ہم نہیں جانتے کہ وہ کس حالت میں ہے، اے اللہ تو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ رب کریم اگر عذاب قبر میں گرفتار ہے اے اللہ تو ان کے عذاب کو دور فرما دے، ان کے قبر کو منور فرما دے، ان کے قبر کے اندر کشادگی فرما دے، اور اے اللہ قیامت کے دن ان کے لیے حساب کو آسان فرما دے، جنت الفردوس میں داخل نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہے اے اللہ تمہیں شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب فرما۔ رب کریم جو جس پریشان حال میں مبتلا ہے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما دے، جب تک زندہ رکھ ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، جب اپنے پاس بلا ایمان اور اسلام پر بلا۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔